مسلمان فوت ہو اور اس پر ماہ رمضان کے روزے ہوں، یعنی کہ اس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے اس کے روزے نہ رکھے اور بغیر روزے رکھے وہ بندہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، چلا گیا، فوت ہو گیا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی طرف سے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلایا۔ تو فرمایا کہ ظاہر ہے کہ اس کھانے کھلانے کا ثواب فوت ہونے والے کو ملے گا۔ تو اگر ثواب نہ ملتا تو حضور رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات اپنے صحابہ کو کبھی نہ فرماتے، یعنی کہ اگر ہمارے والدین میں سے، رشتہ داروں میں سے، آباء و اجداد میں سے کوئی اس دنیا سے چلا گیا ہے اور اس نے رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے تھے، اب ہم اس کی طرف سے ہر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو ہم کھانا کھلائیں تو کھانا وہ غریب کھائے گا، روٹی کھانے پینے کی چیزیں اس غریب کے پیٹ کے اندر جائیں گی، لیکن اس کا ثواب اللہ رب العالمین ہمارے اس فوت ہونے والے کو قبر کے اندر پہنچائے۔ تو ایک اور حدیث کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بخاری شریف کے اندر یہ حدیث نقل فرماتی ہے کہ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے، یعنی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری ماں نے ایک منت مانی تھی لیکن وہ اپنی زندگی کے اندر اس کو پورا نہیں کر سکے، تو یا رسول اللہ اگر میں اس کی طرف سے یہ منت پوری کروں تو کیا اس کو فائدہ ہوگا یا نہیں؟ تو حضور رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اقضی عنہا، کہ تم ان کی طرف سے اس منت کو پورا کرو۔ عام یہ عادت ہوتی ہے عورتوں کی کہ بچے کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے یا بچے کا کوئی کام نہیں ہوتا، یا آج کل کے اس پرفتن دور کے اندر ہر ایک گھر کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ رشتے کی وجہ سے بڑی پریشانیاں آتی ہیں، تو وڈیریاں مائیاں منت مانتی ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، ہم اتنے روزے رکھیں گی یا نفل پڑھیں گی یا قرآن کی تلاوت کریں گی یا سورۃ یاسین پڑھائیں گی، تو اب کام تو ہو گیا لیکن ابھی وہ منت پوری نہیں کی تھی، تو جس نے منت مانی وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو اب اس کے ورثاء کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے مرنے والے کی جو منت ہے، جو ان کو معلوم ہے، اس منت کو پورا کرنے سے، اس منت کے پورا کرنے کا جو اجر، جو ثواب ہوگا اس مرنے والے کو بھی ملے گا۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام طبرانی نے اپنی کتاب طبرانی کے اندر یہ حدیث نقل کی، وہ فرماتی ہے کہ حضور رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ خیرات یہ قبروں کی حرارت کو بجھاتا ہے، یعنی قبر کی جو گرمی ہے، جو حرارت ہے، وہاں کی جو شدت ہے، اس کو صدقہ خیرات سے بجھایا جا سکتا ہے، یعنی اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تو آگے حضور رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ حرارت کا بجھانا دفن سے پہلے ہو، یعنی ادھر ہمارا کوئی عزیز فوت ہو گیا، ابھی ہم نے اس کو دفنایا نہیں، قبر تیار ہو رہی ہے، دفنانے کے اندر کچھ دیر ہے، تو اس کے دفن کرنے سے پہلے اس مرنے والے کی طرف سے ہم صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، جبکہ عام روٹین کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ ابھی ہم نے تو دفنایا نہیں، صدقہ خیرات یا دعا پہلے ہم کیسے کریں؟ ہم اس کے لیے پہلے دعا بھی کر سکتے ہیں اور مرنے والے کے لیے دفن کرنے سے پہلے اس کی طرف سے صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہیں، تو یہ صدقہ خیرات اس کے لیے قبر کے اندر جانے سے پہلے اس کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ تو آگے ایک اور حدیث کے اندر
حضور رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر کی پہلی رات بہت سخت ہوتی ہے، تو آگے پھر فرمایا کہ صدقہ کر کے اپنے مرنے والوں پر رحم کرو، یعنی کہ مرنے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے، پہلی رات جب قبر کے اندر گزارتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ رات اس کے اوپر بہت سخت گزرتی ہے، تو تم کیا کرو کہ جب تم میں سے کوئی عزیز تمہارا اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کو دفن کرنے سے پہلے اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرو، تاکہ قبر کے اندر اس کے پہنچنے سے پہلے اس کی قبر کی جو سختی ہے وہ آسانی کے اندر تبدیل ہو جائے۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر کہ حضور احمد دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ خیرات یہ قبر کی گرمی کو ختم کر دیتی ہے، اور آگے فرمایا کہ وہ صاحب قبر کو نفع بھی پہنچاتے ہیں، یعنی کہ ہم نے جو صدقہ خیرات کیا، جو دعا مانگی، جو قرآن کی تلاوت کی، سورۃ یاسین پڑھی، اس کا ثواب اپنے مرنے والوں کو بھیجا، تو فرمایا کہ اس سے قبر والے کو قبر کے اندر فائدہ بھی ہوتا ہے، نفع بھی ہوتا ہے، اور اگر وہ اللہ نہ کرے کسی مشکل کے اندر ہے قبر کے اندر، تو اس کی وہ مشکل آسان بھی ہو جاتی ہے۔ اگر وہ پہلے آسانی کے اندر ہے تو رب العالمین اور زیادہ اس کی قبر کی آسانی کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا اگرچہ وہ خیرات صدقہ جو تم کر رہے ہو وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اگر زیادہ نہیں تو تمہارے پاس گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، وہی تم نے اپنے مرنے والے کی طرف سے صدقہ کر کے کسی غریب کو دے دیا، تو فرمایا کہ کھائے گا وہ گوشت کا ٹکڑا وہ غریب، لیکن اس کا فائدہ تمہارے مرنے والے کو قبر کے اندر رب العالمین پہنچائے گا۔ تو ایک اور حدیث کے اندر حضور احمد دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فوت ہونے والے کے لیے اس کے دفن ہونے سے پہلے خیرات کرو، اگرچہ کھجور ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ اور کچھ نہیں تھا، ہمارے پاس صرف 2-4 کھجوریں تھیں، تو فرمایا کہ وہ اس کھجوریں صدقہ کر دو اپنے مرنے والے کی طرف سے، تو قبر کے اندر وہ بعد میں پہنچے گا، رب العالمین اس کھجور کے صدقہ کرنے کی برکت کی وجہ سے قبر کے اندر اس مرنے والے کے لیے آسانیاں پہلے پیدا فرما دے گا۔ تو رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ کے اندر دعا کہ خالق کائنات ہمیں ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔